لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حبیب مکرم شفیع معظم رحمت للعالمین حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد حضرات سامعین کرام، قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ بقرہ کی ایک آیت کریمہ اور امام ترمذی کی روایت کردہ ایک حدیث آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر اور اپنے دین پر عمل کرنے اور غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ان احکامات کا مدعا یہی ہے کہ مسلمان جس کا اپنا تشخص، اپنی پہچان موجود ہے، وہ اپنی پہچان اور اپنی تشخص کو بھلائے نہیں اور غیروں کے راستے پر نہ چلے، بلکہ ہر معاملے میں اپنے دین اور اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دین اور راستہ عطا فرمایا ہے جس میں زندگی کے کسی موڑ پہ بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا گیا۔ انسان کی زندگی کے اندر جتنے بھی موڑ آ سکتے ہیں اور اس کی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، ان تمام کا روشن اور بین اور واضح بیان اسلام نے فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی قبر تک اس کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں، اور اس کے معاملات میں اگر دیکھا جائے تو اس کی نجی زندگی سے لے کر اس کے عقائد اور ایمانیات سے لے کر اس کے معاملات اور سیاسیات تک اور اس کے بین الاقوامی تعلقات تک نجی اور اجتماعی زندگی کے ہر موڑ کو بڑے واضح طریقے سے ہمارے دین نے بیان فرمایا ہے۔ اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے،
ثقافت کو بھی اسلام نے بیان کیا، رسم و رواج کو بھی اسلام نے بیان کیا، خوشیوں کے موقع پر ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس کا بھی بیان کیا، غم اور مصیبت کے وقت میں ایک مسلمان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اس کا بھی اسلام نے بیان کیا۔ غرض زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ اسلام نے اس کو بیان نہ کیا ہو۔ اور پھر اسلام کی تعلیمات اتنی جامع ہیں اور اتنی عالمگیر تعلیمات ہیں کہ جن میں علاقائی زبانوں کا، رنگ و نسل کا، رسم و رواج کا، ثقافت تک کا جو ہے کوئی فرق وغیرہ نہیں ہے۔ چاہے مشرق کا رہنے والا انسان ہے یا مغرب کا رہنے والا انسان ہے، چاہے وہ پہاڑوں کا رہنے والا انسان ہے یا آبادی اور میدانوں میں رہنے والا انسان ہے، چاہے وہ رنگ کا گورا ہے یا رنگ کا کالا ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، ہر انسان کے لیے اسلام نے راہ ہدایت کو متعین کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات عام ہیں، یہ جامع تعلیمات ہیں۔ اسلام کی تعلیم اور اسلام کا ایک جو حکم ہے، جس طرح ایک مشرقی شخص اس پہ عمل کر سکتا ہے، اسی طرح مغرب کے رہنے والا شخص بھی اس پہ اسی طرح عمل کر سکتا ہے۔ اگر ایک امیر اس پہ عمل کر سکتا ہے تو غریب بھی اس پہ عمل کر سکتا ہے، حاکم اگر عمل کر سکتا ہے تو محکوم بھی عمل کر سکتا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات اس قسم کی ہیں کہ جس میں کسی دوسرے کی طرف نظر اٹھانے کی اور سوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھیے دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ آج اسلام ان جدید طرز زندگی جو ہے اور جو آج کی جدید ٹیکنالوجی ہے اور جو ترقی انسان کر رہا ہے، اسلام نے اس میں بھی ہمارے لیے راہ ہدایت کو متعین کیا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے آپ دیکھ لیجئے، اس زمانے کا انسان اور اس کی زندگی اور اس کا بود و باش اگر دیکھیں، اور آج 1400 سال بعد کا انسان اور اس کی زندگی اور بود و باش کو اگر آپ دیکھیں تو اسلام صرف ان کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام ہمارے لیے بھی ہے۔ اسلامی تعلیمات آج سے 1400 سال پہلے بھی اسی طرح کارآمد تھیں اور آج بھی اسی طرح اسلامی تعلیمات کارآمد ہیں۔ انسان کا بنایا ہوا قانون 50 سال، 60 سال، 100 سال چلتا ہے، 150 سال زیادہ سے زیادہ 200 سال چل جاتا ہے، بعد میں اس میں تبدیلی کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے یا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ 200 سال پہلے کے زمانے کے انسان کی تو ضرورت پوری کر سکتا تھا، لیکن وہ قانون پھر بعد میں آنے والے انسان کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ لیکن جو قانون خدائی قانون ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور طفیل ہمیں عطا کیا ہے، وہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، وہ اتنا جامع قانون ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے اور اس کے لیے عمل کرنا آسان ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں خوشیوں کے تہوار وہ بھی عیدوں کے شکل میں عطا کیے ہیں، خوشیاں گزارنے کی راتیں اسلام نے وہ بھی ہمیں مبارک اور مقدس راتوں کی شکل میں عطا کی ہیں۔ اسلام نے ہماری فطرت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ انسان خوشی بھی مانگتا ہے، خوشی کے لمحات، اجتماعی خوشی کہ گھر میں بھی خوشی ہو، محلے میں بھی خوشی ہو، اور پورے ملک میں جہاں میں جاؤں ہر طرف ایک ہی قسم کا سما ہو اور خوشی ہو۔ اسلام اس کی حوصلے شکنی نہیں، بلکہ اسلام نے ہمیں وہ خوشیوں کے دن عطا کیے ہیں۔ اب عید کا دن ہوتا ہے، چھوٹی عید کا دن آیا، بڑی عید کا دن آیا۔ اب عیدوں کے دن میں جب ہم نکلتے ہیں تو ہم باہر نکلتے ہیں، گھر میں بھی عید مبارک ہو رہی ہے، محلے میں بھی ہو رہی ہے، رشتہ داروں کے پاس بھی ہو رہی ہے، ہر بندہ خوش و خرم نظر آتا ہے۔ اسلام نے ہمیں خوشیوں کے دن بھی عطا کیے ہیں، مبارک راتیں بھی اسلام نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اگر تم راتوں کو زندہ کرنا چاہتے ہو، راتوں کو عبادت میں گزارنا چاہتے ہو، اسلام نے ہمیں کئی مقدس راتیں، 15 شعبان کی رات جس کو شب بارات کہا جاتا ہے، اسلام نے وہ رات ہمیں عطا کی ہے۔ معراج کی رات ہمیں عطا کی ہے، ذوالحجہ اور عرفہ کی رات اسلام نے ہمیں عطا کی ہے۔ اسی طرح کئی دیگر راتیں اسلام نے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں اسلام نے ہمیں عطا کی ہیں، رمضان شریف کی راتیں اسلام نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو انسان اگر دن کو خوشیاں منانا چاہے، اسلام نے وہ بھی ہمیں دن عطا کیے ہیں۔ راتوں کو جاگنا چاہے، اسلام نے اس کا بھی ہمیں ایک طریقہ کار جو ہے وہ خاص خاص راتوں میں اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو پھر ہمیں
ایک بحیثیت مسلمان اغیار کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اغیار کے راستے پہ چلنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور میرا خصوصی طور پہ آج کا جو عنوان ہے اور مقصد ہے اس ساری تمہید کا وہ یہ ہے کہ اب یہ دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، 1 جنوری آ رہی ہے، اور اس رات پوری دنیا میں جو ہے وہ نئے سال کی آمد کی جشن اور خوشی منائی جاتی ہے۔ اب نئے سال کی آمد اور اس کی خوشی اور جشن جب منایا جاتا ہے تو پوری دنیا میں ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اخلاقی اقدار، انسانی اقدار، ان کو بالکل پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ اخلاق کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، قوانین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ اور پھر اگر ایک اسلام کی نظر سے ہم دیکھیں تو جو نیو ایئر کی رات جو منائی جاتی ہے اس میں جو فحاشی اور عریانی کا سمندر جو ہے وہ امٹ کے آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس عذاب سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے کہ پوری دنیا میں جو ایک جنسی بے رحمی کا ایک منظر دکھائی دیا جاتا ہے، ہیپی نیو ایئر کے نام سے جو فحاشی اور عریانی کا بازار گرم کیا جاتا ہے، اس میں ہمارے مسلمانوں کا کتنا کردار ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ہے تو یہ اغیار کے طریقے ہیں، ہے تو یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے اور ان کی روش ہے، ان کے تہوار ہیں، لیکن بعض اوقات جب ہم اپنے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو پھر وہی علامہ اقبال کا شعر آتا ہے کہ جنہیں تم ایسی روش پہ چل پڑے ہو کہ اقبال فرماتے ہیں کہ تمہیں دیکھ کر شرمائیں یہود و نصارہ بھی، جو عیسائی اور یہودی ہیں کہ جن کا یہ جشن ہے، جنہوں نے یہ طریقے نکالے ہیں، فحاشی عریانی اور جنسی بے رحمی کے جو طریقے انہوں نے ایجاد کیے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو دیکھ کر وہ بھی شرما جاتے ہیں، ہم اتنا ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو تمہارا دین، تمہارا اسلام، اس کا اپنا ایک تشخص ہے، اپنی ایک پہچان ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے، کسی ہندو نے ہمارا کسی تہوار کو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح جوش و خروش کے ساتھ منایا ہو؟ ہم مسلمانوں کے کتنے تہوار آتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ ان تہواروں کو منایا؟ ہمارے ساتھ کبھی عید الفطر میں انہوں نے ہمارے اس تہوار پہ خوشی منائی؟ کبھی بڑی عید کے موقع پہ انہوں نے ہمیں دیکھتے ہوئے ایک مرغی تک ذبح کی؟ نہیں، کبھی بھی ذبح نہیں کی، ورنہ وہ کہہ سکتے ہیں کبھی آج مسلمانوں کا تہوار ہے، ہم بھی آج گوشت کھائیں گے، چلو گوشت کی نیت سے ہی وہ ایک مرغی کو ہی ذبح کر دیں، کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہمارا عید میلاد النبی آتا ہے، ایک مسلمانوں کا پوری دنیا میں تہوار منایا جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے، کیا کسی کافر نے ہمارے ساتھ یہ خوشی منائی ہے، ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں؟ کبھی نہیں ہوئے۔ ہماری کتنی راتیں آتی ہیں، مقدس راتیں آتی ہیں، رمضان کا مہینہ ایک خوشیوں کا مہینہ آتا ہے، رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا مہینہ آتا ہے، جو ہمیں دین نے، ہمیں اسلام نے دیا ہے، اس کو منانے کا انداز دکھایا ہے۔ کیا کسی یہودی عیسائی نے ہمارے ساتھ رواداری اپنانے کے لیے کبھی کوئی روزہ رکھا ہے؟ نہیں۔ عید منائی ہے ہمارے ساتھ کہ چلو آج ان کی عید ہے، ہم بھی آج نئے کپڑے ان کے ساتھ پہن کے ان کے ساتھ جائیں گے، کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اگر مسلمان کو دیکھیں تو وہ کرسمس ڈے بھی منا رہا ہے، مسلمان کو دیکھیں وہ ویلنٹائن بھی منا رہا ہے، اسلام کو دیکھیں وہ اپریل فول بھی منا رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کو دیکھیں تو وہ ان کے ساتھ تمام ان کے رسم و رواج، بلکہ اب تو ہندوؤں کی وہ جو ہولی اور دیوالی ہے اس کے جو ہے وہ طور طریقے بھی مسلمانوں کے اندر شروع ہو چکے ہیں۔ سکھوں کے جو اپنے مذہبی رسومات ہیں اور جو تہوار ہیں، آج مسلمان سکھوں کے ساتھ بھی، اور ان تمام چیزوں کو رواداری کا نام دیا جاتا ہے۔ بھئی ہم کرسمس مناتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ رواداری اپنانی چاہیے، ان کے ساتھ اخلاقی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک اخلاقی ان کو محبت کا پیغام ہم دیتے ہیں۔ وہ ہمیں محبت کا پیغام کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں ان کو اگر محبت کا پیغام دینا ہے تو ہمیں ان کو اپنا اسلام پیش کرنا ہے۔ ہم اپنے اندر جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ہم وہ تعلیمات اگر اپنے اندر عملی طور پہ لے کے آئیں اور ہم ان کو دکھائیں کہ ہاں بھئی اسلام اسے کہتے ہیں، ہم اپنے عمل سے ان کو اسلام دکھائیں، تو کیوں وہ اسلام قبول نہیں کریں گے؟ وہ کیوں ہماری طرف کھنچے چلے نہیں آئیں گے؟ لیکن ہم نے عمل کو تو چھوڑ دیا، ہم صرف دن منانے تک ان کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو خاص کر لیا۔ آج مسلمان بڑے شوق سے ان کے جو ہے وہ دن مناتا ہے، ان کے تہوار مناتا ہے۔
ابھی یہ پیچھے 25 دسمبر کو کرسمس پہ ہمارے کتنے مسلمان، ہمارے وزراء، ہمارے مشیر، ہمارے سرکاری لوگ جو ہیں، اور پھر علماء سو، کتنے علماء سو، ہمارے مذہبی پیشوا جن کو لوگ باقاعدہ فالو کرتے ہیں، لوگ ان کی باتوں پہ کان دھرتے ہیں، وہ لوگ گئے اور انہوں نے کرسمس میں جا کر عیسائیوں کے ساتھ ان کے چرچوں میں، ان کی عبادت خانوں میں جا کے کیک کاٹے، انہوں نے وہاں پہ دعائیہ تقاریب میں ان کے ساتھ شرکت کی۔ اسی طرح جب ہندوؤں کی دیوالی اور ہولی کا آتا ہے تو ہمارے مسلمان حکمران جا کر ان کے بتوں پہ دودھ انڈیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے بتوں کے سامنے پوجا پاٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سکھوں کے ساتھ ان کے گردواروں میں جا کر ان کی جو ہے وہ پوجا پاٹ میں ہمارے مسلمان جا کے شریک ہوتے ہیں۔ ان میں کئی علماء سو بھی شامل ہوتے ہیں اور نام کیا دیا جاتا ہے رواداری کا۔ یاد رکھیے یہ رواداری نہیں ہے، یہ مداہنت ہے، اور مداہنت سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ رواداری کبھی بھی، رواداری کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اخلاقی طور پہ ان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تاکہ وہ آپ سے راضی ہو جائیں، وہ آپ سے خوش ہو جائیں۔ حالانکہ ہمیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم لاکھ یہود و نصارہ کے ساتھ رواداری کرو، وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، سورۃ بقرہ پہلا پارہ۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو، اے مسلمانوں، جب تک تم یہود و نصارہ کے دین کو قبول نہیں کر لو گے نا، تم لاکھ جتن کرو وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تتبع ملتہم، تم ان کے دین کو نہ مان لو، جب تک اول سے آخر تک ان کی تمام باتوں کو مان نہ لو۔ وہ صرف اس کرسمس میں شریک ہونے سے اور ویلنٹائن ڈے منانے سے، ہولی اور دیوالی منانے سے، ان کے گردوانوں اور چرچ میں جانے سے وہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ تم ویسے ہی ابس ایک کام، فضول کام کر رہے ہو، جو تمہارا مدعا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کو نہ اپنا لو۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ، وہ آپ سے راضی کبھی نہیں ہوں گے۔ ان کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد نبی شریف میں، تو آپ کے پاس تورات شریف کا ایک نسخہ تھا، تو آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تورات ہے۔ تو حضور خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر بیٹھ گئے، اب صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے بیٹھ کر تورات کو پڑھنا شروع کر دیا اونچی آواز سے، جو کچھ اس میں لکھا تھا اس کو اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب حضور کی طرف وہ نہیں دیکھ رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہوا، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا، سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ مبارک۔ حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، وہ جان گئے کہ حضور کو یہ بات پسند نہیں ہے جو حضرت عمر جو کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت عمر کو ٹوکا کہ اے عمر، کیا تم حضور کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ کیا تمہیں اتنا علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے کہ تمہارے اس عمل سے حضور کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ حضرت عمر نے جب دیکھا تو وہ جان گئے، فوراً تورات کو بند کیا اور آپ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، اور حضرت عمر نے معافی چاہتے ہوئے یہ کلمات عرض کیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، ہم آپ کی نبوت پہ راضی ہیں، ہم اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، یا رسول اللہ ہمیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے غلام ہیں۔ پھر حضور کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو راوی فرماتے ہیں، روایات میں آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر موسیٰ علیہ السلام بالفرض آج آ گئے، آج اگر بالفرض موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور تم نے فاتبعتموہ وترکتمونی، تم نے اگر آج ان کو دیکھ کر ان کی اتباع کر دی، ان کی اتباع شروع کر دی اور مجھے چھوڑ دیا، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے، تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جائیں اور میرا زمانہ اور میری نبوت پائیں تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہ بھی آج میری اتباع کریں گے۔ کیا معنی؟ ان کا دین، ان کا طریقہ، ان کی کتاب، ان کی شریعت اب منسوخ ہو چکی ہے، اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے باقی رہنا ہے۔ آج اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ دل سے پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، اگر آج کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ دل سے پڑھتا ہے تو وہ مجرم ہے اللہ کے ہاں۔ کیوں کہ آج محمد الرسول اللہ کا زمانہ ہے،
اب قیامت تک محمد الرسول اللہ ہی قابل قبول ہے، پچھلے ادیان سارے منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تورات شریف پڑھنا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان تو نہیں لایا تھا، تورات کو اس لیے تو نہیں پڑھ رہے تھے کہ میں قرآن کو چھوڑ کر تورات پڑھ رہا ہوں، نہیں، صرف اپنے علم میں اضافے کے لیے تورات انہوں نے کھولی۔ حضور کو یہ بات ناپسند ہوئی، کیوں تم نے تورات کو کیوں کھولا؟ جب ایک دین منسوخ ہو چکا ہے اور میری حکومت اور میرا زمانہ آ چکا ہے، اب تم کیسے موسیٰ علیہ السلام کی منسوخ شدہ کتاب کو پڑھ رہے ہو؟ یہ ہمیں سکھانے کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے کہ مسلمان کا اپنا ایک تشخص ہے، مسلمان کی اپنی ایک پہچان ہے، اپنا دین ہے، اپنی ثقافت ہے، اپنا رسم و رواج ہے۔ آج مسلمان اپنے تہواروں پہ اتنی خوشی نہیں مناتا جتنا اس نے کرسمس پہ خوشی منائی، تو اللہ اور اس کے رسول ہم سے کتنے ناراض ہوں گے، آپ یہ اندازہ لگائیے۔ اللہ کا غضب ہم پہ نہیں آئے گا؟ آج ہم ان کے ایام منا رہے ہیں، آج ہم یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا پتہ نہیں کر رہے، اور آج ہم نے اپنے دین کو جو ہے وہ بھلا دیا ہے۔ بظاہر ہمارا نام مسلمانوں والا ہے، ہمارا لباس وہ بظاہر تو مسلمانوں والا ہے، ہمارا سب کچھ مسلمانوں والا ہے، لیکن عمل وہ سارا کا سارا یہود و نصارہ والا۔ روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بڑے جید عالم تھے، اپنے چند ساتھیوں سمیت یہ اسلام لے کے آئے، مسلمان ہوئے۔ جب حضرت عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے تو اسلام لانے کے بعد بھی وہ شریعت موسوی کی طرح ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، ہفتے کے دن شکار وغیرہ نہیں کرتے تھے، اور نہ جو ہے وہ اونٹنیوں کا دودھ پیتے تھے، نہ اونٹوں کا گوشت کھاتے تھے، کیونکہ یہودیوں میں وہ ہفتے کے دن کے ان کے لیے مقدس دن ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام تو عالم تھے، وہ جب اسلام لے کے آئے تو انہوں نے وہی یہودیوں والے طریقے اپنے اندر قائم رکھے۔ کیوں کہ اسلام میں اگر ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کرتا تو ہفتے کے دن شکار کرنا کوئی لازم بھی تو نہیں ہے اسلام میں، یا اگر کوئی اونٹنیوں کا دودھ نہیں پیتا یا اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا تو اسلام کے اندر اونٹنیوں کا دودھ پینا کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، اور اونٹوں کا گوشت کھانا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں کھاتا تو نہ کھائے، اسلام اس کو مجبور تو نہیں کرتا کہ تم نے ضرور اونٹ کا گوشت بھی کھانا ہے، اونٹنی کا دودھ بھی پینا ہے، یا تم نے ضرور ہفتے کے دن شکار بھی کرنا ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام تو عالم تھے، تو انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ بھی جاری رہے گا، ان کی شریعت پہ بھی عمل ہوتا رہے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت پہ بھی اس طریقے سے عمل ہوتا رہے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اب بھی اسی طرح اب وہ یہودیوں کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نازل فرما دی کہ میرے حبیب یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، میرے حبیب آپ فرما دیجئے اپنی امتیوں کو، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ کرو کہ ایک کام مسلمانوں والا، دوسرا کام یہودیوں والا، تیسرا کام عیسائیوں والا، چوتھا کام جو ہے وہ ہندوؤں والا، نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو، یہ شیطان ہی کا راستہ ہے جو تمہیں گمراہ کرتا ہے کہ اگر میں یہودیوں کا یہ طریقہ اپنا لوں گا تو اسلام میں بھی تو منع تو نہیں ہے، تو کیا ہوا اگر وہ بھی میں اپنا لوں، چلو اس پہ بھی عمل ہوگا، اس پہ بھی عمل ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اگرچہ اسلام میں وہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر تم یہ سمجھ کے عمل کرو گے کہ چلو اس دین پہ بھی عمل ہوگا اور اس پہ بھی عمل ہوگا، یہ کام خود سے گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنی جو ہے وہ اپنا دین اور اپنی جو ہے وہ اپنا تشخص یہ جاننا چاہیے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اغیار کے ساتھ ان کے دن منانے میں، اور پھر جو ابھی نئے سال کا جو جشن آ رہا ہے، اگر ایک مسلمان اگر وہ دن مناتا ہے تو اب خود سوچئے وہ کتنے گناہوں کو اس میں جمع کر رہا ہے۔ ہاں، ہمیں اسلام یہ کہتا ہے اگر واقعی تم نے جو ہے وہ نئے سال کا جو ہے وہ دن منانا ہے اور جو نیو ایئر کی رات آ رہی ہے تم نے یقینی اگر وہ ضروری منانی ہے تو پھر اللہ کے سامنے سجدے میں مناؤ۔ ساری رات جو نئے سال کا دن آ رہا، نئے سال کی رات آ رہی ہے، اس میں جب آخری دسمبر کے آخری دن ہو اور رات جو ہے وہ 1 جنوری کی آ رہی ہو، ساری رات اسلام یہ کہتا ہے اگر تم نے واقعی رات منانی ہے اپنے احتساب میں مناؤ، احتساب نفس کرو۔ تم یہ دیکھو تمہاری زندگی کے کتنے سال گزر گئے، اتنے سالوں میں تم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔
تم نے اللہ کی نافرمانی کتنی کی، یہ جو سال گزر گیا اس ایک سال میں تم نے اللہ کی مانی کتنی اور نافرمانی کتنی کی، اپنا احتساب کرو، ساری رات گڑ گڑا کے گزارو، یا اللہ نیا سال جو آ رہا ہے مجھ پہ رحمت کا سال آئے، برکتوں کا سال آئے، اس امت کے لیے خوشیوں کا سال آئے، نہ یہ اللہ کہ تیرے عذاب کا سال کہیں نہ ہو، یہ آنے والا سال ہمارے لیے اور تکالیف اور مشکلات کا سال نہ ہو۔ تو یہ سال اگر اس رات کو کوئی گزارنا چاہتا ہے، حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے نئے سال منانے کا اور نئے مہینے منانے کا اور نئے دن منانے کا، کوئی اسلام نے اس کا تصور ہمیں نہیں دیا، لیکن کوئی منانا ہی چاہتا ہے تو پھر وہ اپنا احتساب کر کے اس سال کو منائے، اس رات کو منائے، گڑ گڑا کے منائے، پوری امت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے منائے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھے، اس سال میں مجھ سے کتنے گناہ ہوئے، میں نے کتنی نافرمانیاں کی، بجائے اس کے کہ مخلوط محافل میں یہ جائے، بجائے اس کے کہ ساری رات جو ہے وہ کیبل کے سامنے اور انٹرنیٹ کے سامنے فحاشی اور عریانی کے لائیو مناظر دیکھتا رہے، بجائے اس کے کہ یہ گناہوں میں اور شراب اور کباب کی محافل میں جا کے شریک ہو، اور بجائے اس کے کہ یہ اپنی اور پرائی کا فرق ختم کرتے ہوئے ایک شتر بے مہار کی طرح چلتا پھرے، اس کی بجائے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اس سال والی رات منائیں۔ یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ اس لیے ان رسم و رواجوں سے کہ جس میں مسلمان کے لیے صرف اور صرف نقصان ہی ہے، فائدہ کوئی بھی نہیں ہے، اس کے ایمان کا بھی نقصان ہے، اس کے اعمال کا بھی نقصان ہے، اور اس کے جو ہے وہ پیسوں کا بھی نقصان ہے، ہمیں ملتا کیا ہے سوائے گناہ کے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے مسلمان اپنے دین پہ عمل کرے اور اپنے آپ کو پہچانے اور شکر کرے کہ اللہ نے اس دور فتن میں ہمیں جو ایمان کی دولت عطا کی ہے، جو ہمیں بہترین دین اور خوبصورت مذہب عطا کیا ہے، بھئی اس میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے۔ ہم کیوں یہود و نصارہ کی طرف دیکھتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے رسم و رواج یہود و نصارہ جیسے کرتے ہیں؟ ہم کیوں جو ہیں اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہم کیوں یہود و نصارہ کو دیکھ کر ان کی روش پہ کیوں چلتے ہیں؟ کیا ہمارے دین میں کوئی کمی ہے؟ کیا ہمیں کوئی کسی راستے میں ہمیں اکیلا چھوڑا گیا ہے کہ ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ تو خدا را ہم نے اپنے گزشتہ زندگی کا بھی احتساب کرنا ہے اور آئندہ کے لیے بھی صحیح لائحہ عمل ہم نے تیار کرنا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے اوپر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔